میرے عزیز طارق بھائی، تحریر شاہ منیر عالم۔ آج میرے عزیز طارق بھائی کو بچھڑے کئی دن ہو گئے، لیکن نامعلوم کیوں یاد رکھنے والی ساری باتوں کو بھولنے کے باوجود بھی میرے ہر دل عزیز طارق صدیقی مرحوم بھائی کو بلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور صرف مشکل ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ باوجود اس کے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جہاں حافظہ بھی انتہائی کمزور ہو چکا ہے، لیکن نہ معلوم کیوں طارق بھائی حافظے کے نہ جانے کن کن کونوں سے نکل کر میری نظروں کے سامنے چلے آ رہے ہیں۔ تو سوچا کہ پھر کیوں نہ طارق بھائی سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اس بھولے بسرے ماضی کو شیئر کروں۔ طارق بھائی مرحوم کے ساتھ بچپن سے بڑا قریبی ساتھ رہا۔ میں نے بچپن سے ہی طارق بھائی کو انتہائی محنتی، محبت کرنے والا، ہر دل عزیز شخص پایا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید 70 کی دہائی میں مقبول خالو مرحوم کی فیملی، جو کالا بورڈ کے پاس ایک مکان میں رہائش پذیر تھی، اور مقبول خالو کی ایک چھوٹی سی دکان قریبی مارکیٹ کے اندر موجود تھی۔ کھوکھرا پار سے جہاں میرا گھر تھا، کالا بورڈ ملیر کا فاصلہ تقریباً 3-4 کلومیٹر کا ہوا کرتا تھا۔ میں خاص طور سے چھٹی کے دن صبح سویرے ہی پیدل سفر کرتے ہوئے پہلے لیاقت مارکیٹ، جہاں انعام الحق ماموں کا گھر ہوا کرتا تھا، وہاں رک کے پھر وہیں سے گلیوں میں ہوتے ہوئے برف خانے کے برابر سے نکلتے ہوئے مقبول خالو کے گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ پھر طارق کے ساتھ دکان پر بیٹھے رہتے تھے۔ مقبول خالو آرام کرنے کے لیے گھر آ جایا کرتے تھے، اور ہم لوگ دکان پر ہی موجود رہتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے۔ پھر خالو جب دکان پر آ جاتے تو ہم لوگ گھر آ جاتے تھے، اور یہاں پر طارق کی والدہ مرحومہ امن خالہ کھانا بنا کر رکھتی تھیں اور کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیتی تھیں، اور اس طرح شام ہوتے ہوتے ہم پھر اسی راستے سے پیدل سفر کرتے ہوئے گھر واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح ہماری اکثر چھٹی کا دن طارق کے ساتھ کالا بورڈ پر ہی گزرتا تھا۔ اگرچہ یہ اسکول کا ہی زمانہ تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ طارق بھائی کو اس بات کا بہت احساس تھا کہ ان کے والد مقبول خالو کا ایک ہاتھ کسی حادثے کی نظر ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ایک ہاتھ سے اپنے تمام کام سر انجام دیتے تھے، لیکن اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر پاتے تھے۔ وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے فکر مند بھی رہتے تھے اور کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ کسی طرح انہوں نے ایک سائیکل خرید لی اور پھر کوشش کر کے گھروں پر اخبار ڈالنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا۔ صبح فجر سے پہلے لیاقت مارکیٹ میں کسی جگہ پر تمام اخبار آیا کرتے تھے، اور وہاں سے تمام اخبار والے اپنے اپنے حصے کا اخبار لے کر اسے گھر گھر بانٹنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ کسی طرح سے کوشش کر کے طارق بھائی نے اپنے آپ کو اس کام میں شامل کر لیا، اور محنت اتنی زیادہ کی کہ دھیرے دھیرے ان کے اخبار لینے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ان کے اخبار کے گھر جو کالا بورڈ کی گلیوں سے شروع ہو کر سعود آباد ملیر 15 سے ہوتے ہوئے صابر کالونی اور آخر میں کھوکھرا پارک علاقے میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ اس کام میں بھی بہت زیادہ کمپٹیشن تھا، بہت سارے اخبار ڈالنے والے ایک دوسرے کے کلائنٹ کو کاٹتے اور خود سے جوڑنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ طارق بھائی اتنی صبح سویرے لوگوں کے گھروں پر جو اخبار پہنچا دیتے تھے، تو وہ لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں صبح سویرے اخبار پڑھنے کا رواج بہت زیادہ تھا، اور جو اخبار والے دیر سے اخبار ڈالتے تھے تو ان کو کچھ ہی دن بعد وہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا تھا۔ لیکن طارق بھائی نے یہ کام اتنی مہارت سے کیا کہ اپنا ایک وسیع حلقہ بنا لیا۔ مجھ سے بھی کہتے تھے کہ تم کسی طرح ایک سائیکل کا بندوبست کر لو تو میں تمہیں بھی اس میں شامل کروا دیتا ہوں۔ مجھے شوق تو بہت تھا، لیکن سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسے میں کاظم خالو سے، جن کا ہمارا گھر بہت آنا جانا تھا، میں نے کئی دفعہ ان سے اس کا ذکر کیا، کیونکہ وہ لیاقت مارکیٹ میں ایک نیلام گھر کی دکان پر ہر اتوار کو منشی کے فرائض انجام دیتے تھے، اور وہاں لوگ اپنے گھر کے پرانے سامان فروخت کرنے کے لیے لاتے تھے۔
काजिम खालू मरहूम ने किसी तरह बंदोबस्त करके एक पुरानी हरकुलिस साइकिल, जो बड़ी हद तक नामुकम्मल थी, टायर ट्यूब ही इंतहाई खस्ता हाल थे, इंतहाई सस्ते दामों में हमें दिलवा दी। फिर खालू ही ने किसी तरह पुराने टायर ट्यूब डलवा के उसको चलने के काबिल बनवा दिया। इस तरह मैंने तारिक भाई से इस बात का जिक्र किया कि अब मेरे पास भी साइकिल आ गई है, अब मैं भी अखबार का काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने एक दोस्त, जो कुछ अरसे के लिए अपने गांव जा रहा था, उसका एक अखबार, जो दोपहर का अखबार था, आगाज के नाम से आता था, शायद 40-50 घर जो सिर्फ खोखरा पार्क के इलाके में थे, मुझे दिलवा दिया। जो मैंने अखबार डालने शुरू कर दी, लेकिन मैं घर भूल जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द ही मेरे ग्राहक कम होने लगे और अखबार बचने लगा, जिसका नुकसान मुझे उठाना पड़ रहा था, क्योंकि अखबार रोजाना पैसे देकर लिया जाता था और जिन घरों में अखबार दिया जाता था वहां से महीने के पैसे मिलते थे। शुरू में तारिक भाई ने इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद की, हालांकि वो आगाज अखबार नहीं डालते थे, सिर्फ जंग, हुर्रियत और डॉन वगैरह के अखबार उस जमाने में होते थे, वही डालते थे। लेकिन वो मेरे साथ दोपहर में मेरी मदद करने लगे और मैं उनके साथ घरों को ढूंढता और अखबार डालने लगा। फिर मुझे घर याद हो गए, तो मैं अकेला ही अखबार डालने लगा। फिर एक दिन कुछ पुराने अखबार वाले, जो इस इलाके में खुद भी आगाज अखबार डालते थे, उन्होंने मुझे देख लिया था और एक दिन मुझे खोखरा पार्क चमन कॉलोनी की तरफ रोक कर अखबार भी छीन लिए और कुछ मार पिटाई भी कर दी और बता दिया कि आइंदा अगर इस तरफ आए तो तुम्हारी साइकिल वगैरह भी छिन जाएगी। हम पिट पिटा कर घर पहुंचे, तारिक भाई को भी बताया तो तारिक भाई ने कहा, अब तुम ये काम यहाँ छोड़ दो, क्योंकि ये सिंधी और कच्चियों का इलाका है और यहाँ हमारे लिए फिलहाल काम करना मुश्किल होगा। इस तरह मेरा वो सिलसिला खत्म हो गया। फिर मैंने घरों पर ही छुट्टियां शुरू होने के साथ ही एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम कर दी थी और उसके स्टॉल पर किताबों के अलावा अखबार भी, जो तारिक भाई के पास बच जाते थे, वो वहां रुक जाते थे और फिर दूसरे दिन अगर न बिके तो वापस ले जाते थे। इस तरह तकरीबन 2-3 महीना हमने तारिक भाई के साथ मिलकर लाइब्रेरी पर एक स्टॉल कायम कर दिया था। फिर उसी जमाने में मुल्क से बाहर जाने का एक बहुत बड़ा रुझान पैदा हो चुका था और बहुत से लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब से भी छुट्टियां ले लेकर बाहर जा रहे थे। क्योंकि तारिक भाई बहुत मेहनती थे, मेहनत से कभी नहीं घबराते थे और आगे बढ़ने की जुस्तजू हमेशा से उनमें मौजूद थी, लिहाजा उन्होंने भी ये सोचा कि किसी तरह बाहर चला जाऊं। अगरचे वो कोई भी टेक्निकल हैंड नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी लोगों से मिलजुल कर मशवरा करके इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं आसानी के साथ कम वक्त में टेलीफोन लाइन में केबल ज्वाइन करने का काम सीख सकता हूं। और बस वो इसी धुन में लग गए। मेरे बड़े भाई यानी मुशीर भाई, वो पहले से ही पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन में जॉब करते थे। कुछ उनसे मदद ली और कुछ लोगों से जल्दी ये काम सीख लिया और कोशिश करके उनके बहनोई गालिबन मुश्तबा भाई ने, जो पहले से ही टेलीफोन कंपनी दुबई में जॉब कर रहे थे, मुझे सही से याद नहीं है उन्होंने किस तरह जद्दोजहद करके दुबई का वीज़ा हासिल कर लिया और दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले एक दफ़ा मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, चूंकि मुशीर भैया पहले से ही दुबई में मौजूद थे और वहाँ के मौसम और हालात के मुतालिक मुझे कुछ इल्म था, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि वहाँ पर फ़ील्ड का काम करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और जो तुमने लाइन इख्तियार की है वो तो टोटल फील्ड वर्क की है। इतने सख्त गर्म मौसम में कैसे इस काम को करोगे? तो वो हंसते हुए कहने लगे, बस एक दफ़ा मुझे वहाँ पहुँच जाने दो, फिर सारे काम आसान हो जाएंगे। और हकीकत में उन्होंने ये करके भी दिखा दिया। शुरू में बहुत सख्त और तकलीफदेह वक्त दुबई में गुजारा, लेकिन वक्त के साथ साथ आसानियां पैदा होती चली गईं और अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक वो यूएई में काम करते रहे। माशाअल्लाह उनके बच्चे भी तालीम हासिल करते रहे और मुल्क से बाहर भी चले गए। मुझे उनकी शादी के भी कुछ वाकयात याद आ रहे हैं। तस्नीम भाई की बहन और मोही खालू की साहबजादी फहमीदा बहन से उनकी शादी तय पाई थी और वो लोग इस्लामाबाद में मुकीम थे। बारात कराची से इस्लामाबाद जानी थी। ट्रेन का सफर था, गालिबन 25-30 अफराद बारात में शामिल थे।
جس میں انا ماموں مرحوم کے ذریعے ٹرین کا دلچسپ اور خوشگوار سفر ہم سب لوگوں نے کیا خوب انجوائے کرتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچے تھے۔ وہاں بہت اچھا استقبال ہوا۔ ہم لوگوں کے رہنے کے لیے علیحدہ کسی کا گھر لیا گیا تھا۔ کھانے پینے اور رہنے سہنے کی کوئی تکلیف نہیں تھی، حالانکہ سردیوں کے دن تھے اور اسلام آباد میں زمانے میں سخت سردی پڑتی تھی، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ بہترین اور یادگار شادی اٹینڈ کر کے ہم سب لوگ خوشی خوشی واپس کراچی آئے اور تمام لوگوں نے اس یادگار شادی کو خوب انجوائے کیا۔ طارق بھائی کو زندگی میں ایک دفعہ میں نے بہت زیادہ افسردہ پایا۔ یہ ایک بدقسمتی تھی کہ ان کے ساتھ نہ معلوم کیوں ان کے ہاں بیٹیاں پیدا تو ہوئیں، لیکن ایک مخصوص عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کا ساتھ چھوڑ جاتی تھیں۔ بیٹیوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ غالباً ان کی تیسری بیٹی، جس کا نام مریم تھا، اس وقت وہ کراچی میں رہتے تھے اور اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو وہ شاید ہولی فیملی اسپتال لے گئے تھے، جہاں انہوں نے فوری ایڈمٹ کیا، لیکن بہت جلد ہی اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ شاید اس بیٹی سے انہیں بہت زیادہ پیار تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب مریم بیٹی کا بالکل آخری وقت تھا، میرے علاوہ محی الحق فاروقی ماموں اس کمرے میں موجود تھے اور طارق بھائی نے مریم بیٹی کے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹی بھی اب رخصت ہو رہی ہے، اس کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہیں، میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ فاروقی ماموں بڑی مشکل سے طارق بھائی کو کمرے سے باہر لائے اور اسی اثنا میں مریم بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا غم انہوں نے بہت زیادہ محسوس کیا، شاید اس وجہ سے کہ اس سے پہلے ان کی دو بیٹیاں اور فوت ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے، جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اب یقیناً وہ اپنی بیٹی کے پاس جنت میں ہی ہوں گے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ طارق بھائی یو اے میں ترقی کرتے ہوئے اپنے ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے اور ریٹائر ہو کر پاکستان واپس تشریف لائے۔ مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ طارق بھائی نے جب وہاں پر تھے تو اسی دوران ان کے والد مقبول خالو مرحوم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی زمانے میں ٹیلی فون کی سہولت ہر جگہ موجود نہیں تھی۔ آسانی اور سہولت سے ٹیلی فون کے لیے سب سے بہتر جگہ صرف کراچی ایئرپورٹ پر میسر تھی، جہاں ملک سے باہر فوری کال کیا سکتی تھی۔ طارق بھائی کو ان کے ابو کے انتقال کی خبر پہنچانے کی ذمہ داری میں نے لے لی اور فوری طور پر ایئرپورٹ کی پرانی گول والی بلڈنگ میں، جہاں ٹیلی فون کی سہولت موجود تھی، وہاں پہنچا اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان کے دیے ہوئے نمبر پر طارق بھائی کے آفس میں اطلاع پہنچائی۔ اس زمانے میں براہ راست کسی کے پاس بھی فون نہیں جاتا تھا، بلکہ آفس کے ذریعے ہی پیغام رسانی ہوا کرتی تھی، مخصوص وقت کے لیے، جو غالباً کم سے کم 3 منٹ کا ہوتا تھا۔ کال بک کرانی پڑتی تھی، پھر کہیں جا کر مشکل سے کال پر بات ہو جاتی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح طارق بھائی کو اطلاع پہنچ گئی اور وہ اپنے والد کے انتقال پر مقررہ وقت پر پہنچ بھی گئے اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کے سارے مراحل پورے کیے۔ مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب طارق بھائی مرحوم سال کی چھٹیوں پر یا 2 سال کی چھٹی پر کراچی آتے تھے تو سب خاندان والوں کو جمع کر کے ایک پکنک کا پروگرام ساحل سمندر پر ضرور رکھتے تھے، جس میں اپنے تمام بھائی بہنوں کے علاوہ تمام خالہ ماموں اور ان کے بچے سب شامل ہوتے تھے۔ اچھا خاصا ایک بہت بڑا سا ٹور بن جاتا تھا، لیکن وہ سب کو جمع ضرور کرتے تھے، سارے اخراجات خود ہی اٹھاتے تھے۔ غرض یہ کہ ان کی صحبت میں ہم سب ہم عمر چھوٹے بڑے بچوں اور بڑوں نے جتنا ان کے ساتھ انجوائے کیا، شاید اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے مواقع نہ مل سکے۔ ساری بہنوں کی شادیاں کی، اپنے والد اور والدہ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی ہر بات اور ہر خواہش کا احترام کرتے تھے، کسی بھی بات کو ٹالتے نہیں تھے۔ میں نے کبھی ان کو اپنی والدہ سے، خصوصاً کیونکہ وہ ہمارے گھر کی قریبی تھیں، زیادہ آنا جانا بھی رہتا تھا، میں نے کبھی ان کو اونچی آوازیں بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ والدہ کی کسی بات کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی طاہر کو بھی اسی طرح خیال رکھتے تھے۔ جب تک وہ جاب پر
نہیں لگا، شادی بیاہ نہیں ہوئی تھی، بالکل اپنے والد کی طرح ذمہ داری نبھاتے تھے۔ جو وقت میری نظروں کے سامنے گزرا اس میں نے کبھی بھی ان دونوں بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف محسوس نہیں کیا۔ طاہر بھی اپنے بڑے بھائی کو بڑا ہی سمجھتا رہا، ویسے ہی عزت و احترام کی نظر سے آخر وقت تک دیکھتا رہا۔ جب ریٹائر ہو کر پاکستان واپس آئے تو میں نے ایک دفعہ ایسے ہی ان سے ذکر کیا کہ یار سب لوگ مریض چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے، تم نے بھی گھر دوسری جگہ لیا ہوا ہے تو وہاں کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ تو وہ بہت زور سے ہنسے اور کہنے لگے یہ گھر میرے والدین کی یادگار ہے، میں ملیر چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ ان کے پاس 2-3 گھر شہر کے دوسرے علاقوں میں موجود تھے، لیکن انہوں نے ملیر میں رہنا پسند کیا۔ یہ بھی والدین سے محبت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر دل عزیز طارق بھائی مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی اگلی تمام منزلیں آسان کرے، ان کے تمام متعلقین خصوصاً اہلیہ اور بچوں کو صبر جمیل عطا کرے، تمام بہن بھائیوں کو اور دوستوں احبابوں کو جدائی کا یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تحریر آپ سن رہے تھے میرے عزیز طارق بھائی، جسے لکھا تھا شاہ منیر عالم نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔